الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يغزو أو يجاهز غازيا أو يخلف غازيا في أهله بخير أصابه الله بقارعة قبل يوم القيامة. لا تزالون بخير ما دام جهادكم قدرا وسيكون في آخر الزمان قوم يشقون في الجهاد فجاهدوا في زمانهم ثم اغزوا فإن الغزو يومئذ أخضر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. پہلی حدیث ابو داؤد کی ہے، حدیث نمبر 2503. ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے کبھی اللہ کے راستے میں لڑائی نہیں کی، من لم یغزو، جس نے کبھی غزوہ نہیں کیا، او یجاہز غازیا، اور کبھی کسی اللہ کے راستے میں لڑنے والے غازی کو سامان جہاد فراہم نہیں کیا، او یخلف غازیا فی اہلہ بخیر، یا کسی مجاہد غازی کی غیر حاضری میں اس کے گھر والوں کی اچھی طرح خبر گیری نہیں کی، اصابہ اللہ بقارعۃ قبل یوم القیامہ، اللہ پاک قیامت سے پہلے ہی اس کو عذاب سے دوچار کرے گا. دوسری حدیث جو پڑھی اس کو ابو یعلا نے نقل کیا ہے، مسند ابی یعلا میں موجود ہے، حدیث نمبر 5396. اور قدوۃ الغازی ایک کتاب ہے، اس میں بھی موجود ہے، حدیث نمبر 95. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اس وقت تک خیر و بھلائی پر رہو گے جب تک تمہارا جہاد تازگی اور قوت کے ساتھ جاری رہے. لا تزالون بخیر ما دام جہادکم قدرا، تم اس وقت بھلائی پر رہو گے جب تک تمہارا جہاد سرسبز رہے، تر و تازہ رہے. وَسَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَشُقُّونَ فِي الْجِهَادِ، اور ان قریب آخری زمانے میں ایسے لوگ آئیں گے جو جہاد کے بارے میں شک کریں گے. فَجَاهِدُوا فِي زَمَانِهِمْ، تو ان کے زمانے میں جہاد کرنا، ثُمَّ اغزوا، اور پھر غزوہ کرنا، فَإِنَّ الْغَزْوَ يَوْمَئِذٍ أَخْضَرُ، کیونکہ اس وقت غزوہ جو ہے وہ سب سے زیادہ تر و تازہ ہو. تو دو حدیثیں نقل کی، اور دونوں حدیثیں جہاد کے بارے میں. پہلی حدیث میں جو ابو داؤد کی حدیث ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے کبھی اللہ کے راستے میں
جنگ نہیں کی۔ اب آج کل صورتحال یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں جنگ کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ بالفعل کرنا، عملاً اس میں شریک ہونا، یہ تو بہت دور کی بات ہے، کوئی اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں۔ اور یہ صرف ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں جو باہر گلیوں میں گھومتے ہیں، جن کو دین کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ یہ میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو دیندار سمجھے جاتے ہیں، جو اپنے آپ کو بھی دیندار سمجھتے ہیں، یا کم سے کم لوگوں میں وہ دیندار سمجھے جاتے ہیں۔ تو مثال کے طور پر 5 وقت کی نمازیں، جو 5 وقت کی نماز میں حاضری دیتے ہیں، اب ان لوگوں کی تعداد کتنی کم ہے جو 5 وقت کی نماز میں حاضر ہوتے ہیں، ان کی تعداد پہلے سے بہت کم ہے۔ پھر کسی بڑی مسجد میں چلے جاؤ، کسی گنجان بازار میں یا ایسی جگہ جہاں پر بڑی جامع مسجد ہوتی ہے، اور جو ہے جب نماز کا وقت ہوتا ہے تو اچھی خاصی تعداد جو ہے مسجد میں آتی ہے، یعنی تقریباً 10 12 15 صف بڑی ہوئی ہوتی ہے۔ ہاں، جیسے بنارس کا جو مین چوک ہے، باچا خان چوک ہے، ایسی کوئی جگہ وہاں چلے جاؤ، وہاں کوئی بڑی مسجد ہے اور بڑی لمبی جو ہے نا وہ، حالانکہ مجموعی اعتبار سے تو وہ بھی کم ہے، آبادی کے اعتبار سے دیکھو تو وہ کم ہے، بہت کم ہے، لیکن مسجد کافی بھر جاتی ہے۔ نیچے کا جو منزل ہوتا ہے، گراؤنڈ فلور، اس میں پہلے شخص سے لے کر آخری شخص تک ایک ایک سے پوچھو کبھی تم نے اللہ کے راستے میں لڑائی لڑی ہے؟ سب کا جواب تقریباً نہ میں ہوگا۔ صحیح کہہ رہا ہوں کہ نہیں؟ ہاں، یعنی مسجد میں جو آئے ہوئے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، ان کی بات ہوگی۔ اب جو باہر ہے ان کا کیا ٹھکانہ؟ تو یہاں پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو من لم یغزو، جس نے کبھی اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کی، غزوہ نہیں کیا، لڑا نہیں اللہ کے راستے، او یجہز غازیا، اور نہ کبھی کسی اللہ کے راستے میں لڑنے والے غازی کو سامان جہاد فراہم کیا، ہے نا، اس کو پیسے دیے تو اس نے جو ہے وہ اسلحہ خریدا، بارود خریدا، بم خریدے، راکٹ خریدے، جو بھی ہے جو سامان جہاد ہے، یا مجاہدین کے لیے کھانا پینا خریدا، لباس خریدا، مورچے بنانے کے لیے، ساری چیزیں اس میں آ گئی۔ تو اس میں بھی اس نے کبھی حصہ نہیں لیا، کبھی کسی مجاہد کو سامان جہاد فراہم نہیں کیا۔ صحیح ہے؟ پھر فرمایا او یخلف غازیا فی اہلہ بخیر، اور نہ کسی غازی کے پیچھے، جب وہ غازی چلا گیا جہاد پر، اس کے پیچھے اس کے اہل و عیال کی خبر گیری کی، ان کی دیکھ بھال کی، ان کی ضروریات کو پورا کیا، مال سے، جان سے، تو تینوں میں سے کوئی چیز بھی نہیں کی۔ نہ خود کبھی غزوے میں شریک ہوا، اللہ کے راستے میں لڑائی میں شریک ہوا، نہ کسی غازی کو سامان جہاد فراہم کیا، اور نہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی خبر گیری کی۔ اصابہ اللہ بقاریۃ قبل یوم القیامہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قیامت سے پہلے اللہ پاک اس کو مصیبت میں ڈال دے۔ قیامت کی مصیبت تو الگ ہے، قیامت سے پہلے۔ اب ہمارے اوپر جو مصیبتوں کے پہاڑ نازل ہیں، ہر کوئی مصیبت کا شکار ہے، ہر کوئی پریشان ہے۔ نظام کفر کا، ظالمانہ نظام، کفریانہ نظام ہم پر مسلط، نظام اے سی میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ہر کمرے میں اے سی لگے ہوئے ہیں، اور عوام کا دودھ پیتا بچہ جو ہے وہ رات کو پسینے میں رو رہا ہے، ایک پنکھا اس کے لیے نہیں چل رہا ہے، لوڈ شیڈنگ ہے،
رات کے وقت بجلی بھی بجھا دی، ایک پنکھا اس کو نصیب نہیں ہو رہا، وہ بیچارہ پریشان پسینے میں گرمی کی وجہ سے، چھت جو ہے وہ ٹین کی بنی ہوئی ہے، 4,000 کرائے کے گھر میں وہ رہتا ہے، 1,000 روپے وہ دن میں کماتا ہے، وہ کرایہ بھرے گا، بجلی کا بل بھرے گا، سلنڈر بھرے گا، ٹینکر ڈلوائے گا۔ تو کیا گندے پاؤں سے اندر باہر جا رہا ہے؟ جا یار، چپل بھی نہیں پہنے، بس اندر باہر ہو رہا ہے۔ وہ راشن خریدے گا، اپنی موٹر سائیکل میں پیٹرول ڈالے گا، 275 روپے پیٹرول ہے، کیا کرے گا وہ؟ 450 روپے کلو تیل ہے، وہ کیا کرے گا؟ 20 روپے کی روٹی ہے تندور کی، آٹا لینے جاؤ تو وہ 80 روپے کلو ہے، دال بھی 100 روپے پاؤ ہے، لوبیا لو، دال لو، اور مرغی وہ تو ماشاءاللہ 600-700 روپے کلو ہڈی والی، اور بھرے کا گوشت وہ 1200-1300 روپے کلو، وہ 1000 روپے میں کیا کرے گا؟ ذرا سوچو۔ ہر کوئی پریشان، اور نظام ظالمانہ کفریانہ نظام، ان کا پیٹرول بھی فری، ان کی بجلی بھی فری، لاکھوں روپے ان کی تنخواہ، پھر کروڑوں اربوں روپے کے کھانچے، یہ سب ہم پر مصیبتوں کے پاس کیوں آ رہے؟ کیونکہ ہم نے جہاد کو چھوڑا۔ کوئی جہاد نہیں کرنا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم جہاد بھی نہیں کرو گے، نہ مجاہد کو تیار کرو گے، نہ مجاہد کی دیکھ بھال کرو گے، اس کے گھر والوں کی، قیامت سے پہلے تم پر عذاب۔ آج ہم پر عذاب۔ اور دوسری حدیث جو میں نے پڑھی، یہ مسند ابی اعلیٰ میں موجود ہے یہ حدیث، کہ رسول پاک فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارا جہاد تر و تازہ رہے گا تم بھلائی پر ہوگا۔ صحابہ کرام مسلسل جہاد کر رہے، مسلسل جہاد کر رہے، مکہ کو چھوڑا، مدینے کو چھوڑا، ہاں، اور یہ کوئی گشت کرنے کے لیے نہیں چھوڑا تھا، جیسے بعض لوگ بولتے ہیں کہ گشت کرنے کے لیے چھوڑا تھا، جیسے صحابہ کرام گشت کرنے کے لیے، یہ گشت والے عمل کو صحابہ کرام اس کے لیے مکہ مدینہ کو نہیں چھوڑا تھا، وہ تلوار لے کے نکلے تھے، ان کے ایک ہاتھ میں تلوار تو دوسرے ہاتھ میں نیزہ، یہاں پر تیر کمان لٹکا ہوا ہے، گھوڑے پر بیٹھے ہوئے ہیں، اور فتوحات کر رہے ہیں۔ فتوحات کیا کر رہے ہیں؟ فتح کر رہے ہیں علاقے۔ اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو، ورنہ جنگ۔ اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ دو، جزیہ دینا پڑے گا، ذلیل ہو کر تمہاری حکومت ختم ہو جائے گی، تم اسلامی خلافت کے ماتحت ہو جاؤ۔ اگر یہ بھی منظور نہیں ہے تو پھر تلوار، تو چونکہ یہ موجود تھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر اور صحابہ کرام کے دور کے اندر، تو وہ بھلائی پر تھے۔ لا تزالون بخیر ما دام جہادکم خضرا، لوگ ان سے ڈرتے تھے بھائی۔ جب وہ رستم کے دربار میں گئے، رستم جو کہ ایران کا سپہ سالار تھا، ایران کا سپہ سالار جب وہ اس کے دربار میں گئے تو اسلحہ پہن کر گھوڑے میں بیٹھ کر جب وہ دربار کے قریب پہنچے، انہوں نے دربار لگایا ہوا تھا، بھائی ان کو اپنی شان و شوکت دکھاتے۔ صحابی کو کوئی پرواہ نہیں، اس نے جنگی لباس پہنا ہوا ہے، نیزہ ہاتھ میں، پہنچ جاتے، بولتے بھائی یہاں اتر جاؤ، تو میں نہیں اترتا،
اسی طرح آؤں گا ورنہ واپس جا رہا ہوں. بولا ٹھیک ہے اس کو اسی طرح لے آؤ. گھوڑے کے ساتھ دربار کے اندر چلا گیا. اپنے گھوڑے کو اس کے تکیے سے باندھ دیا. دربار میں جو تکیے لگائے ہوئے داؤ تکیے اس کے ساتھ باندھ دیا اور اپنے نیزے کو قالین پر رکھا. وہ جا رہے ہیں. وہ اپنی شان دکھا رہے ہیں. یہ ہماری شان ہے, یہ اسلام کی شان ہے کہ وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے, کسی سے مغلوب نہیں ہوتا. اور جب رستم نے پوچھا کہ کیوں آئے ہو یہاں پر, کیا مقصد ہے, تو فرمایا جئنا لنخرج العباد من عبادت العباد الى عبادت رب العباد. ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندوں کو بندے کی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں لگا. جئنا لنخرج العباد من جور الادیان الى عدل الاسلام. ہم اس لیے آئے ہیں کہ بندے کو دوسرے ظالمانہ نظاموں سے نکال کر اسلام کے عدل و انصاف میں پہنچا دیں. جئنا لنخرج العباد من ضيق الادیان الى وسعة الاسلام. ہم اس لیے آئے ہیں کہ لوگوں کو دوسرے نظاموں کی تنگی سے نکال کر اسلام کی کشادگی اور اس کی وسعت میں پہنچا دیں. بولا اچھا ہم کو موقع دو سوچنے کا. بولا 3 دن تمہارے پاس ہے. کتنے دن ہیں؟ 3 دن. یا اسلام قبول کر لو, یا جزیہ دو, یا پھر جنگ. اس کو دھو رہے تو وہ چپل کے بغیر آ جاتے, اندر وضو خانے تک آ گئے, دیکھ کہاں کا نشان مارے. تو اس طرح میرے بھائیوں اللہ پاک. اور آج جو ہے, آج یہ حالت ہے کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ آتا ہے تو یہ سارے عرب اس کے سامنے کتوں کی طرح دم ہلاتے ہیں. سمجھے نا, عرب ہو یا عجم, پاکستان ہو, کوئی بھی ہو, سب ایسے. یس سر, یس یس. اور نعوذ باللہ لڑکیوں کو کھڑا کیا تھا. لڑکیاں یوں یوں کر چھوڑی, کیا پتہ نہیں 14-15 سال کی لڑکیاں, ایسی 13-14 سال, اس کو لائن سر یوں کھڑا کے وہ یوں بالوں کو ہلا رہی. بےغیرتی کی انتہا ہے. ایک وہ دور کہ وہ ان کے دربار میں جا کر ان کے قالینوں کو پھاڑتے اور بولتے تمہارے پاس 3 دن ہے, 3 دن کے اندر اسلام قبول کرو ورنہ جزیہ ورنہ جنگ. اور یہاں پر ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کا وزیر اعظم, صدر وہی امریکہ ہے جو اسرائیل کو تمام اسلحہ دے رہا ہے, جس کی وجہ سے وہ غزہ کے اندر تباہی مچا رہا ہے. سمجھے نا, لوگ بولتے 70,000 شہید ہو گئے, 3.5 لاکھ لاپتہ ہیں, ملبوں میں ختم ہو گئے. وہ 70,000 نہیں ہے, 4 لاکھ سے اوپر, 4 لاکھ سے اوپر لوگ جو ہے وہ مر چکے, مارے جا چکے. 3.5 لاکھ سے اوپر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے وہ کہاں ہے, کہاں گئے, مر گئے, ملبوں کے نیچے ختم ہو گئے. یہ 70,000 60,000 تو جو لاشیں ملی ہیں, تو اسی کا وہی جو کہ اس کو اسلحہ دے رہا ہے, اس کو ہر چیز فراہم کر رہا ہے, وہی آتا ہے اور یہ لوگ اس کے پیچھے کتوں کی طرح دھومے رہتے ہیں. ہاں, آج کل میڈیا پر کیا بولتے ہیں کہ امریکہ پاکستان کی تعریفیں کر رہے ہیں. سبحان اللہ, تیرے کو امریکہ کی تعریف سے خوشی ہو. جس کو کافر کی تعریف سے خوشی ہو تو پھر وہ خود بھی کافر ہی ہوگا, مسلمان تو نہیں ہو سکتا. تو مسلمان کافر کا مسلمان کی تعریف تو نہیں کرے گا نا. ہاں, اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. کہ تم سے نہ یہود کبھی خوش ہوں گے نہ نصارہ کبھی خوش ہوں گے یہاں تک کہ تم ان کے دین کو اپنا لو. حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. تو جب کافر تم سے خوش ہے اس کا مطلب تمہارا ایمان گڑبڑ ہے, ایمان گڑبڑ ہے.
نہیں آج بولتے ہو بھائی امریکہ آج کل پاکستان سے خوش ہے، پاکستان کی طرف دوستی کے ہاتھ بڑھا رہا ہے، روس بھی ہاتھ بڑھا رہا ہے اور یہ بھی بڑھا رہا ہے وہ بھی بڑھا رہا ہے۔ بھائی کیوں بڑھا رہے ہیں دوستی کے ہاتھ تمہارے طرف؟ یہ بڑے بڑے کافروں کے سردار یہ تمہاری طرف دوستی کے ہاتھ کیوں بڑھا رہے ہیں؟ تمہارے ایمان کے اندر کیا مسئلہ ہے یہ بتاؤ۔ تو فرمایا کہ جب تک جہاد تمہارا تر و تازہ رہے گا تم بخیریت ہوگے۔ وَسَيَكُونُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ قَوْمٌ يَشُكُّونَ فِي الْجِهَادِ، کہ آخری زمانے میں ایسی قوم آئے گی جو جہاد میں شک کرے گی۔ جہاد میں کیا کرے گی؟ آج ایسے لوگ موجود ہیں، آج تو مولوی بھی جہاد میں شک کرتے ہیں۔ مولوی بولتے ہیں بھائی یار یہ جہاد کا زمانہ نہیں، یہ تو جمہوریت کا زمانہ ہے۔ جمعیت والے کیا کہتے ہیں؟ ہم جمہوری لوگ، ہم پارلیمانی لوگ، ہم جمہوری مولوی ہیں، ہم کو جمہوریت چاہیے۔ جمعیت والے یہ کہتے ہیں، پارلیمان میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ ہم نے نوجوانوں کو روکا ہے کہ مورچوں پہ نہیں جاؤ، پہاڑوں پہ نہیں جاؤ، جمہوریت کے راستے پہ چلو۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جمہوریت جو کہ کفر ہے، جمہوریت کیا ہے؟ کفر، نظام ہے کفر۔ جمہوریت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا قانون نہیں، پارلیمان کا قانون، یہ جمہوریت ہے۔ پارلیمان جس چیز کو پاس کرے وہ قانون، جس چیز کو فیل کرے وہ غیر قانون۔ اللہ پاک نے کس کو قانون قرار دیا، کس کو غیر قانون قرار دیا، اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جمہوریت ہے۔ اور وہ پیلی پگڑی والا کھڑا ہو جاتے ہیں، ہم جمہوری لوگ، اور سارے یہ اندھے طلباء اس کے پیچھے چلتے ہیں۔ توبہ استغفر اللہ۔ یشکون فی الجہاد، جہاد کے بارے میں شک کریں تو کیا فرمایا؟ فجاہدوا فی زمانہم ثم اغزوا، ان کے زمانے میں تم جہاد کرنا اور پھر جنگ کرنا، ثم اغزوا، جہاد کا لفظ فرمایا اور غزوہ کا لفظ بھی فرمایا۔ جماعت والے کیا کہتے ہیں؟ یہ زمانہ جہاد کا نہیں، ابھی یہ والا کام کرو۔ سارے صحابہ کرام قصے پڑھیں گے، ماشاء اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اکیلے کفار کی جماعت کو بھگا دیا، ان پر حملہ کر دیا۔ پھر دوسری بار کفار کی جماعت ہے، دوسری بار حضرت علی نے حملہ کر کے ان کو بھگا دیا۔ چلو بھائی 4 مہینے کے لیے نام دکھاؤ، اسی کام کے لیے جو حضرت علی نے کیا تھا۔ نہیں وہ کام نہیں، یہ گشتوں والا کام۔ تو پھر حضرت علی کی وہ کس سے کام گئے؟ وہ صرف پڑھنے کے لیے تھے، وہ صرف کتابوں میں لکھے ہوئے۔ وہ بھائی جس قصے کو تم پڑھ رہے ہو اس کے لیے نکلو 4 مہینے کے لیے۔ نہیں بھائی وہ ہمارے پاس نہیں، اس کی ترتیب ہمارے پاس زموں کا سر ادا ترتیب نشتے دا کار دا بل کار دا نور کار زموں کا دا کار کے نشتے دا کار دا بارے کی خبر نہ ہو قتل تھا یریگو دلتا نہ خبر ہو قتل دانا کیے گی نہ زموں کا دا میٹھا کار فوگا کار دے بریانی پورو یا گشت کو یا آرام کو اس وقت نمبرے کو آرام سا قلار کر ہے پکلار دا کار دا ڈیر خطرناک کار دے ہے دا ڈیر خطرناک دا کر سارا موت دے دا جیل دے دا قید و بند دے دا تکالیف دے طول شیر دانا کیے گی۔ یہ ہم سے نہیں ہوگا بھائی، تو پھر حضرت علی کے قصے کیوں پڑھتے ہو؟ لوگوں کو بیوقوف بناتے ہو۔ صحابہ کے قصے پڑھ رہے ہو، فلاں صحابی نے اس طرح جنگ کی، اس طرح جنگ کی، اس طرح کفار پر حملہ کیا، اس طرح کفار پر۔ تم نے ابھی تک ایک کفار کو چانٹا تک نہیں مارا، نہ تم نے مارا نہ تمہارے اکابر نے۔ تو
تو فرمایا یشکون فی الجہاد، وہ جہاد میں شک کریں گے، جہاد کی بات ان سے نہیں ہوگی۔ تو فرمایا اس زمانے کے اندر تم کو کیا کرنا ہے؟ تم کو جہاد کرنا ہے۔ فَإِنَّ الْغَزْوَ يَوْمَئِذٍ أَخْضَرُ، کہ اس دن جو ہے جنگ سب سے زیادہ تر و تازہ ہو۔ میرے بھائی آج یہ وہی زمانہ ہے، یہ وہی زمانے جب لوگ جہاد پر شک و شبہ کرتے ہیں، سمجھے نا؟ جب جہاد کی بات ہوتی ہے تو کوئی بولتا ہے یہ خوارج ہے، تو کوئی بولتا ہے یہ فسادی ہے، تو کوئی بولتا ہے یہ جو ہے وہ ریاست کے خلاف ہو گیا ہے، تو کوئی بولتا ہے بھائی اس زمانے میں جہاد کی بات نہیں کرو، یہ جمہوریت کا زمانہ ہے، تو کوئی بولتا ہے یہ گشتوں کا زمانہ ہے، تو کوئی بولتا ہے یہ فلانے کا زمانہ ہے۔ جہاد میں شک ہو رہا ہے، جہاد کے اندر شک کر رہا ہے، اور کفار پوری طاقت کے ساتھ لگا ہوا ہے، اپنی طاقت کو بڑھا بھی رہا ہے، ہر سال خربوں ڈالر خرچ کر رہے ہیں، نئے سے نئے اسلحہ بنا رہے ہیں، نئی سے نئی ٹیکنالوجی بنا رہے ہیں، لگے ہوئے سمجھے نا، لگے ہوئے پوری دنیا پر کنٹرول۔ ہاں، امریکہ کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اس کے پاس 5000 سے اوپر ایٹم بم ہے۔ روس کے بارے میں اس کے 5000 سے اوپر ایٹم، اور یہ ایٹم بم وہ نہیں ہے جو ہیروشیما میں پھینکا تھا، وہ تو بہت چھوٹا ایٹم بم تھا، وہ تو بہت پرانی بات ہے نا، ورلڈ وار 2 کی بات ہے، پتہ نہیں۔ ابھی تو ایٹم بم بہت خطرناک ہے۔ میں بولتا ہوں 5000 ہو، 50,000 ہو، 5 لاکھ، کچھ بھی نہیں کر سکتے اگر اللہ تمہارے ساتھ۔ اللہ کا وعدہ ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، تم اللہ کی مدد کرو گے، اللہ کی دین کی مدد کرو، وہ تمہاری مدد کرے، وہ تمہاری مدد کرے۔ تو یہاں پر میرے بھائی ہم لوگ جہاد، ہم لوگ تو نہیں، مطلب لوگ یہاں پر جہاد میں شک کر رہے ہیں، جہاد کے لیے کوئی تیار نہیں، بلکہ لوگ الٹی باتیں کرتے ہیں، جہاد سے لوگوں کو دور کرتے ہیں۔ اب تم سارے جہاد کے قصے پڑھ کر، جہاد کی آیتوں کو پڑھ کر، جہاد کی حدیثوں کو پڑھ کر لوگوں کو بولے گشت میں نکلو، تو وہ تو سمجھے گا کہ یہی جہاد ہے، وہ تو یہ سمجھیں گے ہمارا جہاد تو ہو گیا، بس ہم نے 2 گشت کر لیے، ہفتے میں 2 گشت ہوتے ہیں، ایک مقامی گشت، ایک بیرونی گشت، ہمارا جہاد تو ہو گیا، اور کیا کریں؟ اتنا بڑا جہاد ہم نے کر لیا بھائی، ابھی تھوڑا گھر والوں کو بھی ٹائم دینا، سمجھے نا، مہینے میں 100 روزہ لگا لیں گے، ہو گیا بس۔ وہ غزہ میں مسلمان، وہ کروڑوں مسلمانوں کو مارے، ہمیں سے کیا، ہم کو تو کر رہے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ کے نزدیک بڑی ذمہ ہوتا ہے۔ یہ لوگ جو بڑے بڑے مرکزوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، مکی مسجد میں، مدنی مسجد میں، رائے بند کے اندر، نظام الدین کے اندر، یہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ بڑی ذمہ ہو، ہفتے کے 2 گشت کر لیے، شب جمعہ میں چکر لگا لیا، اور حالت کیسی ہے؟ شب جمعہ آئے گا تو چلو بھائی مدنی مسجد جا رہا ہوں، اور یوں اپنے میکینک کے شاپ پر بیٹھ، میں نے خود دیکھا ہے، اذان ہو رہی ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ، اس کو نماز کی فکر نہیں ہے، اور نماز تو فرض ہے بھائی، شب جمعہ فرض تھوڑی ہے کوئی، شب جمعہ میں جو کوئی فرض نہیں ہے، کوئی فرض تھوڑی ہے کہ وہاں جا کر مغرب عشاء پڑھو، اپنی مسجد میں پڑھو مغرب عشاء، یہ کوئی فرض تو نہیں ہے بھائی، شب جمعہ جا رہا ہوں، اور مہینہ پورے ہو 6 روزہ میں جا رہا ہوں، اور یاد اپنے گھر میں اس کو نماز کی پرواہ نہیں، صحیح بول رہا ہوں میں؟ کتنے لوگوں کو آپ دیکھو گے، سال پورا میں چلے میں جا رہا ہوں بھائی، سال میرا پورا ہو جائے، اور سال کے باقی جو دن ہے اسے 5 وقت کی نماز سے نہیں ہو، تو بھائی نماز تو فرض ہے، اور سمجھتے ہم بڑی ذمہ، سبحان اللہ۔ یہ گشتوں کا کام جہاد کا کام نہیں ہے، جہاد کے لیے لڑنا پڑے گا اللہ کے دشمنوں سے، اللہ کے لیے لڑنا پڑے گا تاکہ اللہ کا نظام قائم ہو جائے، اللہ کا دین قائم ہو جائے، یہ سارے باطل نظام، چاہے جمہوری نظام ہو، چاہے بادشاہی نظام ہو، چاہے فوجی نظام ہو، یہ ختم ہو جائے، اللہ کا نظام قائم ہو جائے، مسلمان محفوظ ہو جائے عالم کے اندر۔ ہم پر جہاد فرض عین ہے،
فرض عین، جس طرح نماز فرض ہے. جب مسلمانوں پر حملہ ہو جائے جہاد فرض عین ہوتا ہے. سینکڑوں سال سے جہاد فرض عین. سب لوگ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں. طالبان کو دیکھو افغانستان کے، وہ بھی افغانستان میں بیٹھے ہوئے. ہم کا کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہے. جس کو مارنا ہے مارو، کشمیر میں مارو، غازہ میں مارو، چیچنیا میں مارو، میانمار میں مارو، ہندوستان جہاں مارنا ہے مارو. توبہ استغفر اللہ جی. سمجھے؟ اس طرح نہیں ہوتا میرے بھائی. جہاد پورے عالم کے لیے. جب تک پورے عالم کے اندر اسلام نافذ نہیں ہو جاتا ہم پر جہاد فرض ہے. ہم پر اللہ کے راستے میں لڑنا فرض ہے. اور جب تک ہم یہ کام نہیں کریں گے ہم اسی عذاب میں گرفتار رہیں گے. اور یہ عذاب میں اضافہ ہوگا، اس میں کمی نہیں آئے گی. اس میں کمی نہیں آئے گی. ابھی رو رہے ہو نا، اور رو گے، اور مشکلات تمہارے اوپر آئیں گی. یہ ظالمانہ کافرانہ نظام اور تمہیں نہیں چھوڑے گا. تمہیں اس نے لیمو سمجھا ہوا ہے. ہمیں اس نے کیا سمجھا ہوا ہے؟ ہم لیمو ہیں. ہم کو یوں نچوڑتے ہیں، اس میں کارا نمک ڈالتے ہیں اور پیتے ہیں. سمجھے نا؟ یہ ہماری حالت ہے. کوئی ان کو احساس نہیں، ذرا پل کا احساس نہیں. وہ کبھی یہاں پر آئے، کبھی دیکھا ہے یا کیسے لوگ زندگی گزار رہے ہیں، کتنی پریشانی، کتنی تکلیف ہے لوگوں کو. ارے بھائی وہ جو محلات میں رہتے ہو، اے سی میں رہتے ہو، نہ ان کا بجلی کا بل دینا ہو، نہ ان کا گیس کا بل دینا ہو، ان کے بجٹ دیکھو. ان کی مرغی کا خرچہ صرف اربوں روپے کا ہوتا ہے. IMF سے قرضہ لیتے ہیں اپنی عیاشوں کے لیے اور اس کا بوجھ ہم پر ڈالتے ہیں. پھر بجلی کا بل 8,000 ہو گیا، پھر پیٹرول 300 روپے کا ہو گیا. یہ حال ہے ہمارا ہے اور یہ رہے گا. یہ اللہ کی طرف سے عذاب ہے جب تک کہ تم جہاد کریں نہیں کریں. جب تک کہ ہم اللہ کے راستے میں جہاد نہیں کریں، اس نظام باطل، اس نظام کفر کے خلاف ہم نہیں لڑیں گے. اللہ کے راستے، اللہ کے نظام کو نافذ نہیں کریں، ہم اس سے عذاب نہیں کریں، گرفتار رہیں. اس کے لیے کون کون تیار ہے؟ ہاں بھائی ادھر دھیان دو میرے بھائی. او بھائی صاحب ادھر دھیان دو. کون کون تیار ہے؟ کون کون تیار ہے اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے، اللہ کے راستے میں شہادت کے لیے؟ 5 وقت کی نماز کی پابندی کرو. سمجھے؟ مسجد خالی ہوتی ہے، فجر میں 5 بندے ہوتے ہیں، کبھی 2 بندے ہوتے ہیں. اتنا بڑا محلہ ہے. 2 آدمی اپنی نیند قربان نہیں کر سکتا، اپنی جان کیا قربان کرے گا؟ خاک کرے گا. تو اپنے بیٹے کو کیا قربان کرے گا؟ اپنے بچوں کو کیا قربان کرے گا؟ اللہ کو وہ اپنی نیند قربان نہیں کر سکتے. 5 وقت کی نماز کی پابندی ہو جائے. سب تیار ہو سکتے. اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا